اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء رد القضاء، لوگوں دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر میرے آپ کی طرح دعا نہیں کرتے کہ ہاتھ ادھر ہوئے ہوئے اور زبان سے بول رہے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے میں اور مانگنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بیچارے بیکاری کو پتہ ہی نہیں کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں۔ سڑک پہ جانے والا بیکاری اس چیز سے آشنا ہے کہ میں آٹا مانگ رہا ہوں یا روٹی مانگ رہا ہوں یا روپیہ مانگ رہا ہوں یا کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ کا بندہ کیسا ہے کہ جو اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اور پڑھ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں اللہ سے مانگ کیا رہا، پتہ ہی نہیں اللہ سے مانگ کیا رہا۔ جب اللہ والے دعا مانگتے ہیں، اللہ والے جب مانگتے ہیں تو اس کی مثال کوئی دی تو نہیں جا سکتی، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ کبھی بچے کو دیکھا کریں کہ ماں سے مانگتے ہوئے کیسی ضد کرتا، کبھی ایڑیاں رگڑتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی ہائے کرتا ہے، پھر لے کے ہی رہتا، ایسے انداز سے مانگتے ہیں، ایسے انداز سے مانگتے ہیں کہ الدعاء رد القضاء، ان کی دعا قضا کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر مقام ناز ان کو ملتا ہے۔ مقام ناز کیا ہے؟ مقام ناز یہ ہے ملا جو موقع تو روک دوں گا عذاب یوم حساب تیرا۔ بڑا خطرناک جملہ ہے، ویسے بجائے خطرناک جملہ ہے۔ ملا جو موقع تو روک دوں گا عذاب یوم حساب تیرا۔ کس طرح؟ معاذ اللہ مقابلہ کر کے، جبر کر کے، طاقت آزمائی کر کے۔ اللہ کے سامنے جبر کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کس کا زور اور قوت چلتا ہے؟ نہیں، میں ایسے نہیں۔ ملا جو موقع تو روک دوں گا عذاب یوم حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ اللہ اتنی عاجزی کروں گا، اتنی انکساری کروں گا، اتنی تواضع کروں گا کہ تو خود کہہ دے گا میرے بندے اب مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے اب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، اولیاء اللہ کی یہ عظمت ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا مسکرانا اور ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کے معاملات، ان کے طور طریقے، ان کی طرز زندگی ساری کی ساری آمنہ کے لال کی سنتوں کے تابع ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کے تابع ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی عمل اگر کہیں اللہ نہ کرے سنت کے خلاف ہو جائے تو ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو ولی ہے اس کا اگر معمولی سا عمل بھی سنت کے خلاف ہو جائے تو دین اس کو ولی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت باعظ بستامی رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ آج ہمارے شہر میں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ کے دوست آئے ہیں، ان کی زیارت نہ کر لیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی زیارت معمولی سعادت نہیں ہے، یہ زیارت کوئی معمولی بات ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کا درجہ سب سے اونچا کیوں ہے؟ سب سے اونچا کیوں؟ سارے اعمال وہ کرتے تھے، اچھے اعمال، لیکن جس وجہ سے ان کا درجہ تمام امت سے بڑھ گیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آمنہ کے لال کی زیارت کرتے تھے ایمان کی حالت میں۔ ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ایک لمحہ جس نے کر دی وہ ساری کی ساری کائنات کے ولیوں سے، کتب سے، ابدال سے، اہل ایمان سے سب سے آگے نکل گیا، اس لیے کہ اس کو وہ سعادت میسر ہوئی جو باقیوں کو میسر ہوئی۔ یہ زیارت معمولی چیز نہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نشانی بھی بتا دی
فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے. پوچھا کون؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ فرمایا جس کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد مچلنے لگے، اللہ کا ذکر زبان پر آ جائے، اللہ کی یاد دل کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. اس لیے تو پیاری پیاری صفات اللہ نے قرآن حکیم میں اولیاء اللہ کی صفات کس ترتیب سے، کس انداز سے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظون لحدود اللہ. 9 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے. کیسی پیاری پیاری صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے صالح بندوں کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ باعزید بستامی رحمہ اللہ کے حوالے سے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کا کوئی نیک ولی آیا ہے، اطلاع ہوئی ہے، اس کی زیارت کر لیتے ہیں. چل پڑے اور قریب جا کر جب دیکھا تو مسجد سے نکل رہے تھے اور اپنا لعاب تھوک مسجد کے اندر گرا دیا اور یہ دور سے دیکھ رہے. اور دور سے جب یہ عمل دیکھا تو پاؤں پلٹ گئے، واپس مڑ گئے. ساتھ جو شاگرد تھے حضرت آگے بڑھے، چلو ایسے سلام تو کر لیں، ملاقات تو کر لیں. فرمایا جس انسان کو اللہ کے گھر کی حرمت اور تقدس کا پتہ نہیں اور جس انسان کو اللہ کے حبیب کی سنت کا پتہ نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اگر ہم جا کر ان کو سلام کلام کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو اور بہت زیادہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ باعزید بستامی اور فلاں بھی چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، کہیں یہ آگے جا کے لوگوں کو گمراہ نہ کر دیں. ان کا عمل سنت کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف عمل کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کمی کی وجہ سے وہ ایسا کر بیٹھے. انہوں نے لکھا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بایزید، آپ کے اس عمل کی برکتیں آپ کو دنیا میں حاصل ہو کر رہیں گی، ہو کر رہیں گی کہ آپ نے میری سنت کے خلاف عمل دیکھا اور وہیں سے واپس آ گئے. اور پھر برکتیں تو حاصل ہوئیں. آج ہم میں سے بچہ بچہ ان کی تاریخ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، ان کے حالات کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، ان کے واقعات کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن کم از کم اتنا مسلمان جانتے ہیں کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے بہت بڑے ولی ہیں. ان پڑھ بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے. تو ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا. تمام زندگی ان کی سنت کے مطابق ہوتی. اور یہ لوگ دنیا کی لالچ اور حرص سے ان کا سینہ پاک ہوتا ہے، ان کا سینہ پاک ہوتا ہے. یہ لوگ غیر فانی سرمایہ کے متلاشی ہوتے ہیں. غیر فانی سرمایہ، یہ لوگ علم و حکمت کے متلاشی ہوتے ہیں، عفت اور امانت کے متلاشی ہوتے ہیں، دیانت اور شرافت کے متلاشی ہوتے ہیں، صداقت اور قناعت کے متلاشی ہوتے ہیں، توکل، تقوی، للہیت اور خشیت کے متلاشی ہوتے ہیں، اخلاق اور محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، شفقت، مروت، ہمدردی اور خیرخواہی کے پاسبان ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دین کے سفیر بھی ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے امن کے وکیل بھی ہوتے ہیں. یہ قربانی، ایثار، وفا اور حیا، اخوت اور خدمت، دوستی اور رحمدلی، جاں بازی اور وفاداری کے متلاشی ہوتے ہیں. یہ ہے وہ غیر فانی سرمایہ. اس سرمایہ پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا، سچ پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا، حق پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا، آپ کے نیک اعمال پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. ہم اور آپ چلے جائیں گے
وہ زوال پذیر عمل نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ ساتھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی متعدد آیات میں، خاص کر اس آیت میں دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر حزن و ملال نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں کہ ان کو مصائب نہیں آتے، مصائب پریشانیاں آتی ہیں، لیکن محبت اور اخوت اور نیک جذبے دل کے اندر اتنے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے غم آخرت کے غم میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا غم دنیا کے سارے غموں کو کھا جاتا ہے، ان کو کوئی دنیا کا غم تنگ نہیں کر سکتا، صرف آخرت کا غم ہوتا ہے، اور وہ غم بڑا میٹھا غم، جس کو آخرت کا غم لگ گیا اس کا دل اطمینان سے اور سکون سے اور راحت سے بھر جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ